اتنے بڑے مقام کے صحابہ کرام. تو ان دونوں باپ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. ابو جہل نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر کے وعدہ کیا کہ تم لوگ لڑائی میں شریک مت ہونا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منع کر دیا, تم دونوں لڑائی میں شریک مت ہو کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے. حالانکہ وہ اتنا نازک موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے صرف 313 اور کفار کی تعداد 1000 ہتھیاروں سے لیس. ایسے نازک موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسی مثال پیش فرمائی. تم دونوں لڑائی میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے عہد کیا ہوا ہے. اللہ کا ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے زبردستی ہم سے عہد لیا, تلوار گردن پر رکھ کر کے عہد لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہم کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, کسی کو دکھانے کے لیے, حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا ہے. تم لوگ لڑائی میں شریک مت ہو. چنانچہ یہ دونوں صحابہ کرام یعنی حضرت حذیفہ اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس لڑائی میں شریک ہونے سے محروم رہے صرف اس وعدے کی وجہ سے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا. اس کے بعد دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شام کے یہ گورنر تھے. شام کے جب یہ گورنر تھے تو رومیوں سے ہمیشہ ان کی ٹکر رہتی تھی. رومی ہمیشہ بے وفائی کرتے تھے, ہمیشہ جھڑپ میں دونوں رہتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی بادشاہ سے عہد کیا کہ اتنی مدت تک ہماری تمہاری لڑائی نہیں ہوگی, یعنی ہم تم دونوں جنگ بندی کر لیتے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے پہلے سرحد پر اپنی فوج کو لا کر کے متعین کر دیا. حالانکہ وہ رومی لوگ جو تھے مطمئن تھے کہ مسلمان بدعہدی نہیں کر سکتے, مسلمان خلاف ورزی نہیں کر سکتے, لڑائی کی مدت جتنی ہے اتنی مدت پوری ہونے کے بعد ہی معاملہ کچھ آگے بڑھے گا, تو وہ لوگ مطمئن تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا, اپنی فوج کو رومی سرحد پر کھڑا کر دیا, متعین کر دیا, کچھ کو اندر بھی کر دیا. اور جیسے ہی مدت پوری ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومی سرحد پر حملہ کرنے کا حکم دیا. علاقے کے علاقے, بستیاں کی بستیاں فتح انہوں نے کر دی. لیکن اسی بیچ میں دیکھا پیچھے سے زبردست طریقے سے بلند آواز سے کہتا ہوا آ رہا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, قفو عباد اللہ قفو عباد اللہ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر کے دیکھا کہ کون ہے, تو دیکھا وہ صحابی بڑی تیزی کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, اللہ اکبر قفو عباد اللہ. تو دیکھا کہ حضرت عمرو بن ابسہ جو ایک صحابی ہیں وہ ہیں, انہوں نے آ کر کے سلام کیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کیا ماجرا ہے, تو حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وفاء لا غدر, وفاء لا غدر, اسلام میں وفا کرنا ہے, دھوکہ دینا نہیں ہے. اور تم نے یہ جو کام کیا ہے مدت پوری ہوتے ہی تم نے اپنی فوج کو رومی سرحد کے اندر ڈال دیا اور علاقوں کے علاقے تم نے فتح کر لیے, بستیاں کی بستیاں تم نے فتح کر لی. یہ وفاداری کے خلاف ہے, عہد کے خلاف ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بھائی یہ تو مدت پوری ہونے کے بعد ہم نے ایسا کیا, نہیں, تم نے اپنے لشکر کو مدت پوری ہونے پہلے سرحد کے اندر کیوں ڈالا, سرحد کے اندر بھی ڈال دیا, سرحد پر بھی ڈال دیا, یہ جو ہے وفاداری کے خلاف ہے, عہد چکنی ہے یہ. حضرت امیر معاویہ دیکھیے اگر ان کے دل کے اندر وطن پر ملک کو حاصل کرنا مقصود ہوتا اور زمین پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً انکار کر دیتے. لیکن جتنے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے رومی بادشاہ کو بغیر بتائے ہوئے تمام علاقوں کو حضرت امیر معاویہ نے واپس کر دیا. یہ وفاداری کے خلاف ہے, عہد کے خلاف ہے, تمام علاقوں کو واپس کر دیا. ان کی نظر میں سب سے بڑی چیز تھی اللہ کی رضا, یہ ملک حاصل کرنا, ملک گیری اور ملک کی ہوس ان کے اندر نہیں. آج معمولی زمین کے ٹکڑوں پر دیکھیے سالوں سال سے جنگیں چل رہی ہیں, تبت کے لیے, کشمیر کے لیے, اسی طریقے بہت سارے علاقے, تھوڑے سے علاقوں پر چین نے قبضہ کر لیا, اس کے لیے کتنی جانیں قربان ہو رہی ہیں. آج ملک کی ہوس گیری کا یہ عالم ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا دیکھیے, ان کا حال دیکھیے کہ وہ لیا ہوا علاقہ بھی انہوں نے واپس کر دیا. اسی طریقے دیکھیے ایک اور واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے
عہد کی پاسداری کیسی کی؟ عہد شکنی انہوں نے نہیں کی۔ ہمس کے علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تھا۔ ہمس ایک غالباً ترکی کے اندر ہے، بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے جفا کاری کے ساتھ اور جو ہے محنت کے ساتھ اور اللہ کی محبت کے جذبے کے ساتھ انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، تو اسلامی لشکر وہاں پر ٹھہر گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں کے جو یہودی لوگ تھے، نصرانی لوگ تھے، سب سے جزیہ لیا، یعنی ٹیکس لیا، اور یہ کہا مسلمانوں نے کہ ہم تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو ان لوگوں نے ٹیکس دینا، جزیہ دینا قبول کیا، لیکن مسلمانوں کو وہاں سے لشکر نکال کر کے دوسرے علاقے پر لے جانا ضروری تھا۔ مسلمانوں کو ضرورت پڑ گئی کہ یہ لشکر یہاں سے لے کر کے جانا ہے، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھیجا، فرمان بھیجا کہ دیکھو تمام یہودیوں کو، عیسائیوں کو جمع کرو اور جمع کر کے ان سے یہ کہہ دو کہ تم سے جو جزیہ لیا گیا تھا، ٹیکس لیا گیا تھا، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے لیا گیا تھا، اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، یہ تمہارا دیکھو دیا ہوا ٹیکس ہے، یہ واپس لے لو، اللہ نے چاہا تو دوبارہ ہم آئیں گے، پھر تم سے جزیہ لے کر کے تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کیسا کر سکتے آپ؟ دیکھیے یہود و نصارہ اسلام کے دشمن، اس کے باوجود تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جزیہ تو واپس لیا، لیکن مسلمان لشکر جب وہاں سے روانہ ہونے لگا تو تمام کے تمام یہودی نصرانی لوگ اسلامی لشکر کی جدائی پر رو رہے تھے۔ کہہ رہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں جیسا آدمی تو ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی شکل میں آپ لوگوں کو بھیج دیا۔ ہمارے جو حکمراں تھے وہ تو ہماری عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالتے تھے، ہماری خوبصورت بیٹیوں کو، بیویوں کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے جاتے تھے، بدامنی تھی، بے چینی تھی۔ تم لوگ جب سے آئے چین تھا، تم لوگ کہاں چلے جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے جا رہے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پھر دوبارہ واپس لائے۔ یہود و نصرانی لوگ مسلمانوں کے عہد کی پاسداری کی وجہ سے دعائیں دے رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے مت جاؤ، لیکن جب جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پھر سے واپس لائے۔ یہ دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ ہے، اتنی تابناک تاریخ، اتنی درخشاں تاریخ، اتنی جو ہے چمکدار تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے عہد کو پورا کرنے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، ملکوں کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ جو وعدہ کیا گیا ان وعدوں کو پورا کرنے کی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی۔ ہم لوگوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں میں ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، وعدہ کر کے کسی سے پیسہ لیا، وعدہ کر کے پیسہ نہیں واپس کرتے، کسی سے ملنے کا وعدہ کیا تو ملنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دیکھیے بالکل حرام چیز ہے۔ اگر ہم نے کسی سے 1000 روپیہ لیا اور وہ 1000 روپیہ فلاں تاریخ کو واپس کرنے کا وعدہ کیا ہم نے، تو دیکھیے اگر وہ واپس ہم نہیں کر سکے، انتظام نہیں ہو سکا، تو اس سے معذرت خواہی کرنے، دیکھو بھائی ہم نے فلاں تاریخ تک واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہوا، اب میری غلطی ہے، معاف کرو، انشاءاللہ میں فلاں تاریخ تک دوں گا۔ یہ کیا؟ کسی کو قرضہ دینے کے بعد اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں اور بھائی آپ ان سے تقاضا کریں بھائی میرے پیسے واپس کرو، کیا ہے جی؟ ہم کیا بھاگ جاتے کیا؟ مر جاتے کیا؟ تمہارا پیسہ واپس نہیں کرتے کیا؟ قرضہ دینا بھی بعد میں جھڑکیاں بھی سننا اب ان کی۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی۔ ان خرابیوں میں سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرنا بھی ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے۔ وعدہ کر کے پورا کرنا تو آج بہت ہی کم، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اور ان سے بھی جو ہے ایسی حرکتیں صادر ہو رہی کہ آدمی کا عقل حیران رہ جاتی، پریشان آدمی ہو جاتا، اتنا چھوٹا بچہ ایسی حرکتیں کر رہا۔ تو بہرکیف ان آیات کریمہ میں جن 10 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان میں سے 9ویں چیز اللہ سے کیا ہوا عہد کو پورا کرنا، جس کو میں نے کہا عالم ارواح میں عہد کیا گیا، اور اس کے بعد زمین پر بسنے والے مسلمانوں کو اس بات کی تاکید کی گئی جب تم کسی سے وعدہ کرو، عہد کرو، ان وعدوں کو پورا کرو، اور ان میں سے یہ بھی ایک شریعت مطہرہ پر عمل کرنا، جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان پر عمل کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے رک جانا، اور واجبات پر اور جو ہے فرائض واجبات پر عمل کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو بیان کیا اس کا خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ 10ویں چیز بیان کر کے ترجمہ بھی بیان کرنا ہے، کئی دنوں سے یہ بات چلی، ترجمہ بیان نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ تینوں آیات کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔